بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب بینی کا کلچر کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کتاب بہرحال معاشرے کی ترقی اور تعمیر کے لیے ایک لازمی شے ہے، ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج کے اس نشست میں اور آئندہ آنے والی نشستوں میں اپنی چند کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1992 میں پشاور یونیورسٹی میں ایم اے سیاسیات میں نے داخلہ لیا، تو اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی بحث شروع ہو گئی، اور جو میرے اندر دل اور دماغ میں بھی تھی اور باہر کے ماحول میں، کلاس روم کے ماحول میں بھی چلتی رہی، کہ اسلامی ریاست وہ کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہے۔ اور پھر یہ مسلسل 6-7 سال تک یہ بحث میں کرتا رہا، دیکھتا رہا، سنتا رہا، اور اس کے نتیجے میں 1999 میں نے اسلامی تصور ریاست جدید دور کے آئینے میں ایک کتاب لکھنا شروع کی، اور سن 2000 میں وہ چھپ کر آ گئی۔ اس کو میں نے مختلف علمی حلقوں میں تقسیم کیا، اور اس پر بہت سارا نقد و نظر ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کتاب میں ابھی امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے۔ اور پھر 2006 میں نے اس کو اثر نو دوبارہ ترتیب دینا اور لکھنا شروع کیا، اور 2012 میں ایک دفعہ پھر یہ کتاب منظر عام پر آ گئی، اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے۔ اس کتاب کی میری نظر میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے، اور سند توثیق اس کی جو حاصل ہے اسے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر اور اسلامی تحریک کے اساسہ جناب پروفیسر خورشید صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے۔ یہ میرے لیے حوصلے کی بات تھی، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر بہت آسان اور سادہ لینگویج اختیار کی گئی ہے، اور ایک عام طالب علم اس کے سامنے اور ایک عام قاری کے سامنے اسلامی ریاست کا ایک عکس اور ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آج کے دور میں اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ کیسی ہوگی۔ اس کتاب کے 3 ابواب ہیں، یعنی 3 سیکشنز ہیں۔ جو پہلا اس کا سیکشن ہے وہ اصولیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی ریاست کا بنیادی فرق کیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ریاستیں ہیں، تو کس ریاست کو ہم اسلامی کہیں گے اور کس ریاست کو ہم غیر اسلامی کہیں گے، اور کن بنیادوں پر کہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی ریاست کا مقصد وجود کیا ہے، اسلامی ریاست کیوں قائم ہونی چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسلامی ریاست کا فلاحی تصور بھی ہے کوئی، اور اگر ہے تو کیا ہے، اور اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس دین میں اور شریعت میں کیا بنیادیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج ریاست بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، اور آج اس کے آرگنز اور اعضاء وہ انسٹیٹیوشنز کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ لیجسلیچر یعنی قانون سے مقننہ، اور ایگزیکٹو یعنی کابینہ اور مقتدرہ، اور اسی طرح جوڈیشری اور عدلیہ۔ تو اسلامی ریاست میں ان کی جو روٹس ہیں وہ کیا ہوں گی، اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور کیا اسلام میں یہ مدغم ہیں یا سپریٹڈ ہیں، اکٹھی ہیں یا الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اسلام کا نظام سیاست کیا ہوگا، اسلام میں سیاسی جماعتوں کی اگر گنجائش ہے یا نہیں ہے، حزب اختلاف حزب اقتدار کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، انتخابات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں بھی اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور اسلام میں قانون سازی کیا ہے، اور اسلام میں اجتہاد کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ وہ پہلا سیکشن اور پہلا باب ہے جو ان مباحث پر ہے۔ اس کے جو دوسرا باب ہے وہ پریکٹیکل جو نظام ہے ریاست ہیں ان پر ہے، کہ اسلامی ریاست کا جو نظام معیشت ہے وہ کن بنیادوں پر استوار ہوگا، اور آج کے دور میں کیا وہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کا نظام تعلیم وہ کیسا ہوگا، اور مسلمانوں کا نقطہ نظر تعلیم کے حوالے سے کیا ہوگا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور دین کے حوالے سے، اور علوم اور فنون کے حوالے سے اسلامی ریاست کا کیا نقطہ نظر ہوگا، اور کیا اس کا نظام تعلیم ہوگا۔ اسی طرح بہت بڑا چیلنج خواتین ہے، تو خواتین کا اسلامی ریاست میں کیا کردار ہوگا، کیا وہ ایک پیسو شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، یا وہ کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، اور اگر ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو اس کے حدود اور قیود کیا ہوں گے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے بارے میں اسلامی ریاست
ہمیں کیا گائیڈنس دیتی ہے، اور آج اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اس کے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے حقوق کیا ہوں گے، ان کا دائرہ کیا ہوگا، اور وہ کن حدود اور قیود میں اور کس طرح اسلامی ریاست میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کی تعمیر اور ترقی میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ تو یہ ذرائع ابلاغ، ان کے لیے اسلام کیا ہدایت دیتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، اور کیسے اسلامی ریاست ان کو لے کے چلے گی، اور ان کے لیے کیا ماحول فراہم کرے گی۔ اسی طرح فنون لطیفہ ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اسلامی ریاست، اس کی کیا حدود و قیود ہوں گی، اس کی کیا پالیسی ہوگی۔ اسی طرح امور خارجہ، اقوام عالم میں اسلامی ریاست کیسے انٹرپلے کرے گی، کیسے لوگوں کے ساتھ تعامل کرے گی، دوسری ریاستوں کے ساتھ کیسے تجارت کرے گی، کیسے معاہدات کرے گی، اور اس کے لیے اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے۔ اسی طرح بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا اور اسلامی ریاست کا جو چیپٹر ہے اسلامی حقوق کا، بنیادی انسانی حقوق کا، وہ کیا ہے، اور اس میں ہم کس طرح بہتر ہیں باقی اقوام سے، اور اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو وہ انسانوں کو کون سے بنیادی حقوق دے گی۔ اسی طرح کتاب کا ایک تیسرا چیپٹر جو ہے وہ تہذیب اور تمدن اور حکمت اور رائے عامہ کی ہمواری اور بہت ساری جو پریکٹیکل ایشوز ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو تحریک محنت کے مکتبے نے شائع کیا ہے، اور وہی اس کی سول ڈسٹریبیوٹر ہے، اور وہیں سے آپ کو یہ ملے گی۔ آپ کو اس کا رابطہ نمبر اس ویڈیو میں دے دیا جائے گا، آپ جسٹ اس پر ان کو آرڈر دیں گے اور کتاب آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔